الخلق كلهم۔ دوستو، آج ہم نے نماز تراویح میں 26 اور 12 سماعت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی نور سے منور فرمائے۔ آج کی خلاصے کے لیے منتخب آیات میں سے پہلی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، اے ایمان والو، اگر تم دین خدا کی مدد کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم جما دے گا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اہل ایمان سے یہ واضح اعلان کروا رہا ہے کہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں استقامت عطا فرمائے گا۔ تمہارے قدم کبھی بھی دین اسلام سے نہیں ہٹ پائیں گے۔ لیکن اس کی کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کام فرما رہا ہے؟ کون سا کام ہم نے کرنا ہے؟ کام ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے دین کی مدد کرنی ہے۔ تو علماء کرام نے 7 صورتیں بیان کی ہیں کہ انسان دین اسلام کے اندر کیسے مدد کر سکتا ہے، جس کی صورت میں اللہ تعالیٰ یہ انعام دے رہا ہے کہ تمہارے قدم دین پر ہی رہیں گے اور تم کبھی بھی دین سے نہیں بھٹک سکتے۔ اتنی بڑی خوشخبری اللہ تعالیٰ دے رہا ہے۔ چند کاموں کے توسط سے تو وہ کام کون سے ہیں؟ فرمایا پہلی صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کو غالب کرنے کے لیے دین کے دشمنوں کے ساتھ زبان سے، قلم سے، تلوار سے جہاد کرنا۔ یہ پہلی صورت ہے کہ آپ کی زبان کبھی بھی ایسے جملے ادا نہ کرے جو کفر والے کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پہلی بات، آپ کا قلم لکھے تو ایسا خوبصورت لکھے کہ وہ کبھی بھی کفر والوں سے ملتا جلتا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان کیا۔ تیسری چیز، آپ جہاد پر جب جائیں تو آپ کے قدم نہ لڑکھڑائیں، دشمنوں کے سامنے کھڑے ہو کر آپ کبھی بھی پیچھے ہٹنے کی بات نہ کریں، بلکہ جہاد میں بھی آپ آگے آگے پیچھ رہیں۔ پہلی صورت۔ دوسری صورت کیا ہے؟ فرمایا دین کے دلائل کو واضح کرنا، ان پر ہونے والے شبہات کو زائل کرنا۔ یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ دین کے احکام یعنی فرائض، سنن، سنتیں، حلال اور حرام کے شرع کو بیان کرنا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری صورت میں یہ فرما رہا ہے کہ ہم نے فرائض بھی سمجھنے ہیں دین کے، ہم نے سنتیں بھی سمجھنی ہیں، ہم نے مستحبات بھی سمجھنے ہیں۔ جب ہم یہ تمام چیزیں سمجھ جائیں گے اور اس پر عمل کرنا شروع کر دیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دین اسلام پر ہمارے قدم کو جما دے گا۔ یہ دوسری بات۔ تیسری صورت کیا ہو سکتی ہے؟ علماء کرام نے فرمایا نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ گزشتہ نشست جو ہمارے ساتھ چلتے آ رہے ہیں تو دیگر پاروں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ مومن کامل کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ نیکی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے روکتا ہے۔ تو ہماری کامیابی دین اسلام میں اس وقت ہے، ہمارے قدم اس وقت جمے رہیں گے جب ہم ہر برے کام کو دیکھ کر روکیں گے کہ یار یہ برا ہے، اسے نہیں کرنا، اور ہر نیکی کے کام کی دعوت دیں گے۔ جہاں ہم دیکھ رہے ہیں علم سکھایا جا رہا ہے، جہاں اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہو رہی ہیں تو وہاں جا کر بیٹھیں گے۔ جہاں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہو رہی ہیں وہاں جا کر بیٹھیں گے۔ جہاں اللہ والے بیٹھے ہیں، اللہ کے محبوب بیٹھے ہیں، وہاں جا کر ہم بیٹھیں گے اور لوگوں کو بھی اس کی دعوت دیں گے۔ اور جہاں بری محفلیں ہیں، برے لوگ ہیں، برائیاں ہو رہی ہیں تو وہاں سے خود بھی ہٹیں گے اور اپنے قریبی لوگوں کو بھی ہٹائیں گے اور دیگر لوگوں کی بھی تربیت کریں گے کہ یہ جگہ غلط ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے لوگوں کے قدم دین اسلام پر اللہ تعالیٰ ہمیشہ قائم رکھے گا۔ ایک اور صورت کیا ہے؟ تو فرمایا
دین اسلام کی تبلیغ و اشاعت میں کوشش اور جد و جہد کرنا. یعنی دین اسلام کی کوشش کیسے ہو سکتی ہے کہ آپ آج یہاں بیٹھے ہیں، یہ اللہ والوں کا دربار بھی ہے. حضرت حکیم قاضی مشتاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہاں آرام فرما ہے، تو آپ یہ بات لوگوں تک پہنچائیں گے کہ اس مسجد میں محافل ہوتی ہیں، اس مسجد میں جمعے کو محفل ہوتی ہے جو عصر سے عشاء ہوتی ہے. آپ جد و جہد کریں گے کہ لوگ دین میں آئیں، لوگ نیکی کی طرف آئیں، لوگ اچھائی کی طرف آئیں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وہ آئے گا تو آپ کی قدم اللہ تعالیٰ دین اسلام پر جمع کر رکھے گا، آپ کبھی پھسل نہیں سکتے اس کے توسل سے. آگے علماء کرام نے کیا فرمایا؟ فرمایا نیک اور جائز کاموں میں اپنا مال خرچ کرنا. یہ چھٹی صورت ہے. جیسے ہی آپ دیکھیں کہیں اچھی بات ہو رہی ہے، مسجد میں دین کا کام ہو رہا ہے، یا غریبوں کے لیے خرچ کرنے کے لیے پیسہ اکٹھا کیا جا رہا ہے، تو آپ فوراً اس کام میں آگے بڑھیں. جتنی آپ کی جیب کی استطاعت ہے اتنا خرچ کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے قدم دین میں جمائے رکھے گا. یعنی استقامت، دوستو استقامت بڑی چیز ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث مبارک ہیں استقامت پر. جنہیں استقامت مل گئی سمجھے ان کی دنیا بھی آسان ہو گئی، ان کی آخرت بھی آسان ہو گئی. آخری صورت کیا ہے؟ فرمایا 7ویں صورت یہ ہے وہ قابل علماء جنہوں نے اپنی زندگیاں دین کی ترویج و اشاعت کے لیے وقف کی ہوں، ان کے نیک مقاصد ان کا ساتھ دینا. یعنی علماء کرام آپ سے کہہ رہے ہیں کہ دین کے مقاصد کے لیے مسجد کی طرف آئیں، تو آپ مسجد کی طرف آئیں. وہ آپ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات آپ کو فلاں جگہ پر مل رہے ہیں، آپ پہنچیں، یا اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق اس طرح خرچ کرنا ہے تو آپ اس طرح خرچ کریں. تو فرمائیں یہ 7 صورتیں ہیں، جو ان 7 صورتوں کو اختیار کر لے گا، علماء کرام فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے قدموں کو ہمیشہ دین پر قائم رکھے گا، اسے ایک استقامت عطا ہوگی. تو یہاں سے یہ بات واضح طور پر پتہ چلے. آگے چلتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ محمد کے اندر بخل کا انجام بیان کر رہا ہے. بیان ہوا ہا انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ فمنکم من یبخل ومن یبخل فانما یبخل عن نفسہ واللہ الغنی وانتم الفقراء. فرمایا ہاں یہ تم ہو جو بلائے جاتے ہو تاکہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو. یعنی آیت کا آپ انداز دیکھیے، یہ سب سے مخاطب ہے کہ ہاں تم ہی ہو جو بلائے جاتے ہو اللہ کی راہ میں تاکہ تم خرچ کرو، اور تم میں کوئی بخل کرتا ہے، اور جو بخل کرے وہ اپنی جان سے بخل کرتا ہے، اور اللہ بے نیاز ہے اور تم سب محتاج ہو. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہمیں واضح یہ پیغام دے دیا ہے کہ ہمیں اللہ کی راہ میں دینا ہے. زکوٰۃ کے طور پر بھی، صدقات کے طور پر بھی ہم نے اپنے چھوٹے چھوٹے بچے کے ذہن میں یہ ڈالنا ہے کہ ہم نے اللہ کی راہ میں کچھ نہ کچھ دینا ہے، جس سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انسان کے اندر سے بخل کی بیماری ختم ہو جاتی ہے، اس کے اندر یہ بیماری پیدا ہی نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ نے ہر شخص سے یہ خطاب کیا ہے، ہاں تم ہی سے کہا جا رہا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں دو. یعنی ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی راہ میں دیں. ہاں اگر کوئی ایسا شخص بھی ہوتا ہے کہتا ہے میری جیب کی اتنی استطاعت نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے واضح پیغام یہ دیا ہاں تم محتاج ہو، لیکن پھر بھی تمہاری جیب میں جتنا ہو اس میں سے اللہ کی راہ میں ضرور دو. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا بڑا پیغام دے رہا ہے، اور اس کے ذریعے 2 باتیں سکھائی جا رہی ہیں کہ انسان کو جب انسان اپنی جیب سے دینا شروع ہوتا ہے تو اس کی دنیاوی فوائد بھی اس کو حاصل ہوتے ہیں اور دینی فوائد بھی اس کو حاصل ہوتے ہیں. تو علماء کرام نے بیان کیا بخل کرنے والا کبھی کامل مومن نہیں بن سکتا. یہ پہلا نقصان ہے جو اپنی جیب سے اللہ کی راہ میں نہیں دیتا، تو بیان ہوا وہ کبھی بھی مومن کامل نہیں بن سکتا. یہ دینی نقصان ہے. دوسرا دینی نقصان کیا ہے؟ فرمایا
کہ ساتھ ساتھ اسے یہ بھی نقصان ہو سکتا ہے جیسے کہ قارون کو ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد ہونے کے باوجود بھی اس نے اللہ کی راہ میں نہیں دیا، بہت مال تھا اس کے پاس، چابیاں اٹھانے والے نوکر ہوتے تھے اس کے، تو فرمایا اس نے اللہ کی راہ میں نہیں دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے مال سمیت جو ہے وہ برباد کر دیا۔ تو لہٰذا پتہ چلا جو اللہ کی راہ میں نہیں دیتے ان پر اللہ کا عذاب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تیسری بات فرمایا بخل کرنے والا گویا کہ اس درخت کی شاخ کو پکڑ رہا ہے جو اسے جہنم کی آگ میں داخل کر کے ہی چھوڑے گی۔ یعنی آپ اپنی جیب سے اگر نہیں دیتے تو آپ نے اس شاخ کو پکڑ لیا ہے جو آپ کو جہنم کی آگ میں ڈھکیل دے گی۔ تیسری فرمایا بخل کی وجہ سے انسان جنت میں داخل ہونے سے روکا جاتا ہے۔ آپ جتنا زیادہ بخل کریں گے، اپنی جیب کو بچائیں گے، اتنا زیادہ آپ جنت سے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ آگے فرمایا بخل کرنے والا مال خرچ کرنے کے ثواب سے محروم ہو جاتا ہے اور یہ نہ خرچ کرنے کے وبال میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ آگے فرمایا بخل کرنے والا حرص جیسی خطرناک بیماری کا شکار ہو جاتا ہے اور اس پر مال جمع کرنے کی دھن سوار ہو جاتی ہے اور اس کے لیے وہ جائز اور ناجائز کی بھی پرواہ کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ تو یہ ہے دوستو جیب سے اللہ کی راہ میں نہ دینے کا انجام، کہ دنیاوی بیماریاں اس وقت پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں، چوری ڈکیتی، دوسروں کا مال کھانا، ناجائز کی طرف جانا، یہ سب چیزیں اس وقت انسان کے اندر پیدا ہوتی ہیں جب وہ اپنی جیب سے دینا بند کر دیتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا ہمیں اللہ کی راہ میں کچھ نہ کچھ روزانہ دینا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری اس سے دنیاوی زندگی بھی بہتر کرے اور ہمارے اندر سے تمام دنیاوی خصلتیں، برائیاں جو ہمارے اندر پیدا ہو سکتی ہیں وہ تمام کی تمام دور ہوں۔ یہ تو تھی دینی نقصانات۔ اب دنیاوی نقصانات کیا ہیں؟ فرمایا بخل آدمی کی سب سے بدتر خامی ہے، دنیاوی آدمی کی، ان لوگوں سے دور ہٹتا چلا جاتا ہے۔ بخل ملامت اور رسوائی کا ذریعہ ہے۔ بخل کی وجہ سے رسوائی ہوتی ہے، دوست اسے قریب نہیں بٹھاتے، کنجوس آدمی ہے لہٰذا کبھی بھی پیسہ نہیں نکالتا، تو دنیاوی اس کو نقصانات بھی ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تیسرا فرمایا بخل کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں ہی اس کو فساد کے اندر مبتلا کر دیتا ہے اور ہلاکت اور بربادی اس کی شروع ہو جاتی ہے دنیاوی طور پر۔ یعنی جب اسے لوگ پسند نہیں کر رہے تو وہ فساد کی طرف جاتا ہے، ہر چیز میں کہتا ہے میرا پیسہ میرا پیسہ۔ تو یہ دنیاوی بیماریاں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر پیدا کر دیتا ہے۔ آخری بیماری یہ بتائی کہ بخل کرنے کی وجہ سے آدمی مال کی برکت سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا بڑا درس دیا کہ جو آدمی اپنی جیب سے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا اسے دینی نقصانات بھی اٹھانے پڑتے ہیں، اسے دنیاوی نقصانات بھی اٹھانے پڑتے ہیں۔ تو ہمیں عادت ڈالنی چاہیے کہ ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے بنیں۔ آگے چلتے ہیں دوستو، تو آگے سورہ فتح ہے اور اتنا خوبصورت موضوع بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر آپ اس کو سماعت دل سے کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کس لیے اس کائنات میں بھیجا ہے۔ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، پہلی آیت، ہم نے تم کو فتح دی، اور فتح بھی صریح اور صاف فتح۔ یہ سورت اس وقت نازل ہوئی دوستوں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ سے واپس تشریف لا رہے تھے۔ بخاری اور ترمذی کی حدیث مبارک ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آج شام مجھ پر ایسی سورت نازل ہوئی ہے جو مجھے دنیا وما فیہا سے زیادہ محبوب ہے، یعنی ہر چیز سے زیادہ محبوب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سورت سورہ فتح۔ پھر آپ نے سورہ فتح کی ابتدائی آیت کا کچھ حصہ پڑھا۔ ہوا یوں، واقعہ کچھ یوں ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں خواب دیکھا کہ ہم مکہ میں داخل ہو رہے ہیں اور بیت اللہ کا ہم سب مل کر طواف کر رہے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے یہ خواب بیان کیا تو انہیں بے حد خوشی ہوئی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ نبی کا خواب برحق ہوتا اور سب کے دل میں یہ خواہش تھی کہ کل ہم مکہ میں داخل ہوں گے اور اللہ کے حضور بیت اللہ کا طواف کریں گے۔ تو جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب بیان کیا تو سب کی امیدیں جاگ گئیں اور سب خوش ہو گئے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالقعدہ 6 ہجری میں 1400 صحابہ کرام کے ساتھ عمرے کی نیت سے مدینہ منورہ روانگی کی۔ جب آپ مکہ میں پہنچے، مکہ اور مدینہ کے درمیان ہی پہنچے تھے، تو آپ کو بشر بن سفیان نے اطلاع دی کہ مکہ والے آپ کی روانگی کی اطلاع پا کر باقاعدہ جنگ کی تیاری کر رہے ہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو عمرہ کرنے نکلے تھے، لیکن کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کی تیاری کر لی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قاصد بنا کر بھیجا تاکہ وہ مکہ والوں کو سمجھائیں کہ ہم جنگ کی نیت سے نہیں آئے، ہمارا مقصد عمرہ اور زیارت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے ہی تھے کہ پیچھے سے منافقوں نے افواہ پھیلا دی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کے نیچے بیٹھ کر اپنے اصحاب سے عدم فرار پر بیعت لی۔ اس بیعت کو بیعت رضوان کے نام سے جانا جاتا ہے، کیونکہ تمام شرکائے بیعت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا کہ جس نے محمد مصطفیٰ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں بیعت لی ہے، اللہ تعالیٰ سب سے راضی ہو گیا۔ یعنی یہاں پر یہ بات پتہ چلی کہ جس شخص نے دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھام لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہے۔ اب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں افواہ جو پھیلی تھی وہ جھوٹی ثابت ہوئی، تو پھر مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوا۔ قریش کی طرف سے سہیل بن عمر آئے، بات چیت ہوتی رہی، بالآخر معاہدہ صلح ہو گیا، جس کے مطابق دونوں فریق 10 سال تک آپس میں امن و امان اور جنگ نہ کرنے پر متفق ہو گئے۔ اب غور کیجیے گا، اس معاہدے کی بعض شقوں سے بظاہر مسلمانوں کی کمزوری ثابت ہوتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں فتح مبین قرار دیا اور اس صلح کو صلح مبین قرار دیا۔ اس وقت بعض مسلمانوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، لیکن بعد میں حالات نے ثابت کر دیا کہ واقعی یہ فتح مبین تھی، اور ابتدائی اسلام سے اب تک مسلمانوں کو اس سے بڑی فتح حاصل نہیں ہوئی تھی، جس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب حدیبیہ ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1400 صحابہ تھے، اور 2 سال بعد جب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مکہ حاصل ہوا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10,000 کا لشکر تھا۔ اب یہ کیسے ہوا؟ یہ ہوا کیسے؟ تو اب یہاں پر جو ہمیں سیکھنا ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے، جسے سورہ فتح بیان کرتی ہے۔ ہوا یہ کہ حدیبیہ میں جو شرطیں قرار پائی تھی، اس کے تحت اب کفار مسلمانوں کے قریب آنے لگے۔ اب کفار نے دیکھا کہ مسلمان تو میل جول کے معاملات میں بڑے بہتر ہیں، ان کا کردار، خودگی، زبان، ان کے بہترین دامن عفت، عصمت اور معاملات، صفائی، ہر چیز میں یہ کامل ہے۔ جو کہہ دیتے ہیں وہ پورا کرتے ہیں، جس بات کی ٹھان لیتے ہیں اسے پورا کر دیتے ہیں، ملتے ہیں تو خوبصورتی سے ملتے ہیں، بات کرتے ہیں تو پھول جھڑتے ہیں، اور کسی چیز کی کا وعدہ کر لیتے ہیں تو اسے پورا کر لیتے ہیں۔ مشرکین یہ دیکھتے رہتے تھے اور دیکھ کر اسلام لاتے چلے جاتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تعداد کو 1400 سے 10,000 میں تبدیل
انسان کی حقیقت یہ ہے کہ لوگ اسے دیکھ کر سیکھیں، یعنی کفار بھی اسے دیکھ کر اسلام کی طرف آئے دوستو۔ لیکن آج ہمارا کیا طریقہ ہے؟ آج ہم کفار کے طریقہ کار کو سیکھ رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے صحابہ کرام کی سیرتوں کو چھوڑ دیا، ہم نے اللہ والوں کی صحبتوں کو چھوڑ دیا، جس کا اشارہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں صراط الذین انعمت علیہم کہہ کر دیا کہ اللہ تعالیٰ سے ان لوگوں کا راستہ مانگو جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا وہ جو راستہ بتایا ہوا تھا، اس راستے کی طرف جیسے ہی مسلمانوں نے دیکھنا چھوڑا تو مسلمان بھٹک گئے۔ آج مسلمان کفار کو دیکھ کر اپنی زندگی کو بہتر نہیں بلکہ اور بگاڑ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ سکھایا کہ مسلمانوں کی سیرت اتنی کامل ہوتی ہے کہ کفار انہیں دیکھ کر سیکھتے ہیں اور وہ بھی اسلام لانے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ تو یہ سورہ فتح ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ہم نے اپنی سیرتوں کو سنوارنا ہے۔ اور کیسے سنوارنا ہے؟ ہم نے صحابہ کرام کی سیرت کو پڑھنا ہے، ہم نے آج کے ان اولیاء کرام کو دیکھنا ہے۔ صاحب مزار کی ہمیں چاہیے کہ 10 دن ہمیں ملے ہیں، ان کی سیرت کو پڑھیں، ان کی محفلوں میں لازمی آئیں، اب دیکھیں کہ یہ کیسی زندگی انہوں نے گزاری ہے۔ 108 سال کی عمر گزاری، کامل زندگی گزاری، اللہ اکبر۔ اور جو ان کو دیکھ لیتا تھا، جو یہ کہہ دیتے تھے، وہ پورا ہو جاتا تھا۔ صورت کمال تھی، سیرت کمال تھی، اللہ تعالیٰ کے محبوب کامل ولی تھے۔ ان کی سیرت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ زندگی کیسے گزاری جاتی ہے۔ مومن کامل تھی، جتنی صفات ہم پیچھے بیان کر کے آئے ہیں مومن کامل کی، وہ تمام کی تمام صاحب مزار میں پائی جاتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان لوگوں سے جب ہم رشتہ جوڑیں گے تو ہم ان کے ذریعے سے صحابہ اور اہل بیت اطہار کی سیرت کو سمجھیں گے، اور جب ہم ان کی سیرت کو سمجھیں گے تو دامن مصطفیٰ ہمارے ہاتھوں میں آ جائے گا۔ یہی سبق سورہ فتح ہمیں دے رہی ہے کہ ہم ان لوگوں کی سیرتوں کو دیکھیں۔ جبھی تو اللہ تعالیٰ نے پوری سورہ فتح نازل کر دی کہ مسلمان کا حال یہ ہے کہ مشرک بھی دیکھے تو وہ بھی مسلمان ہو جائے۔ تو آج ہمیں اپنے کردار کو صحابہ کرام جیسا بنانا ہے، ان جیسی سیرتیں بنانی ہیں، جیسی صورتیں بنانی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے کرداروں کو بہتر اور خوبصورت بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے چلتے ہیں دوستو، سورہ حجرات ہے، غور سے سماعت کیجیے گا۔ سورہ حجرات کے اندر کئی احکامات اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائے ہیں پہلی آیت سے لے کر، اور یہ احکامات ہماری زندگی سے تعلق رکھتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، یہ ہماری زندگی سے تعلق رکھتے ہیں۔ پہلا حکم اللہ اور اس کے رسول کے آداب کے حوالے سے بیان ہوا، وہ یہ کہ مومن کو چاہیے جب تک اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو نہ جان لے اپنی رائے اور فیصلے کا اظہار نہ کرے، یوں ہی عملی زندگی میں کتاب و سنت سے اعراض کرتے ہوئے اپنے فیصلے خود نہ کرے۔ یہ پہلا حکم نازل ہوا ادب کے حوالے سے۔ کیا بیان ہوا کہ اپنی زندگی کے جو معاملات ہیں وہ قرآن و حدیث کو دیکھ کر کریں، خود سے فیصلے نہ کریں۔ آج انسان دنیا کے اصول بناتا ہے، قائم کرتا ہے دنیا کے اصول، وہ کہتا ہے میاں ہم دنیا کے اصول ہمارے یہ ہیں۔ فرمایا جب دنیا کے اصول سے کسی چیز کو قائم کیا جائے تو زیادہ دیر تک نہیں رہتی، اس میں برکت نہیں آتی۔ ہاں آپ اپنا جو دنیاوی اصول بنا رہے ہیں اس آیت کے تحت بنائے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کیا کہتے ہیں، اس کے مطابق آپ کے دنیاوی اصول ہوں گے، آپ کے گھر کے معاملات ہوں گے، تو وہ سب کچھ برکت کے اندر جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ترقیاں عطا فرمائے گا۔ پہلی بات۔ اب اسی تحت ادب کے ہی تحت دوسری بات یہ بیان ہوئی کہ مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ وہ اللہ کے نبی سے خطاب کرتے ہوئے اپنی آواز پست رکھا کریں، یوں ہی آپ کا نام یا کنیت ذکر کر کے ایسے نہ پکارا کریں جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہیں۔ اب یہاں پر وہی بات، اب اللہ اور اس کے رسول کو جب ہم پکاریں گے تو محبت کے ساتھ پکاریں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پکاریں گے تو محبت کے ساتھ پکاریں گے، اور
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورا درود شریف پڑھ کے اس طرح بہترین انداز میں پکاریں گے تاکہ پورا ادب کے اندر ادب کے پیکر کے اندر ہم اترے ہوں۔ اب دوسرا جو حکم نازل ہوا اجتماعی اور معاشرتی آداب کے حوالے سے ہے، اس میں بھی دو باتیں ہیں۔ فرمایا اجتماعی اور معاشرتی آداب بیان کرتے ہوئے مسلمانوں کو تاکید کی گئی کہ وہ افواہوں پر کان مت دھرا کریں، اگر کوئی ایسا ویسا آدمی کوئی خبر تم تک پہنچائے تو اس کے بارے میں تحقیق کر لیا کرو۔ دوستو غور کیجیے، ہمارے دنیا بھی مسئلہ بہت بہترین طریقے سے حل ہو رہا ہے۔ کوئی آ کر کہے بھائی تمہارا بھائی فلانے کام میں ملوث تھا، میں نے دیکھا ہے، تو جب تک تحقیق نہ کرے اپنے بھائی پر سوال کھڑا نہ کیجیے گا، رشتے ٹوٹ جائیں گے، بھائی جدا ہو جائے گا۔ لہٰذا یہ سبق ہمیں دیا جا رہا ہے پورے گھر کے حوالے سے، پوری فیملی کے حوالے سے، کہ کوئی بھی آ کر کسی بھی طرح کی افواہ جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس کے بارے میں پھیلائے تو بغیر تحقیق کے اس کی طرف آپ نے نہیں جانا۔ اسی کے تحت دوسری بات سکھائی گئی، سورہ حجرات کے اندر 7-8 احکامات ہیں، دوسرا حکم ہم سماعت کر رہے ہیں اور دوسرے حکم کے تحت دوسری شک بیان کری جا رہی ہے۔ فرمایا قبروں کے بارے میں تحقیق کا حکم دینے کے ساتھ ساتھ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے ان کی تعریف بھی کی گئی کہ اللہ نے تمہارے دلوں میں ایمان سجا دیا ہے اور کفر، گناہ، نافرمانی سے تم کو بیزار کر دیا ہے۔ یعنی اسی حکم کے تحت اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی بیان فرمائی۔ یعنی کیا مطلب؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام صحابہ کرام کو یہ بات خوشخبری دی کہ ان کی جو محبت ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کامل ہے، لہذا جسے حضور سے محبت کامل ہو جاتی ہے وہ دنیا سے بیزار ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا سے دور کر دیتا ہے، وہ دین کامل کی طرف آ جاتا ہے۔ یہ ہمیں واضح طور پر سبق ملا۔ جو آج ہم کہتے ہیں کہ ہمارا دل نہیں لگتا دینی معاملات میں، تو انہیں سکھایا گیا کہ جب ان کی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کامل ہو جائے گی تو ان کا دل ایمان کی طرف پختہ ہو جائے گا۔ اب تیسرا حکم جو نازل ہوا وہ یہ کہ دنیا بھر کے مسلمان بھائی بھائی ہیں۔ کس طریقے سے بیان ہوا؟ فرمایا اڑتی ہوئی افواہوں پر اعتماد بعض اوقات باہمی قتل و قتال تک پہنچا دیتا ہے، اس لیے سمجھایا گیا کہ اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں برسر پیکار ہو جائیں تو ان کے درمیان صلح کرا دیا کرو، کیونکہ دنیا بھر کے مسلمان خواہ گورے ہوں یا کالے ہوں، امیر ہوں یا غریب ہوں یا عربی ہوں یا اجمی ہوں، آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ لیکن دوستو آج ہوتا کیا ہے، جب ہم دو کو لڑتا ہوا دیکھتے ہیں تو تیسرا تماشا دیکھتا ہے۔ آپ دیکھیں نا، روڈ پر ہو، گھر میں ہو، باہر ہو، لیکن یہاں پر فرمایا جا رہا ہے جب تیسرا دیکھے تو ان میں صلح کرائے، آگے بڑھ کے بات کو ختم کرا دے۔ یہ ہمیں قرآن سکھا رہا ہے دوستو، یہ قرآن ہمیں بتاتا ہے ہم کہاں کھڑے ہیں۔ جیسے کہ گزشتہ نشست بھی ہم نے سنا، قرآن بیان کرتا ہے لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، ہم نے یہ قرآن اس لیے نازل کیا ہے تاکہ اے مومنو تم دیکھو تمہارا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ یعنی یہ آئینہ ہے، یہ نقشہ ہے جو ہمیں بتاتا ہے ہم کہاں کھڑے ہیں۔ تو قرآن میں ہی ہمیں سکھایا جا رہا ہے جہاں دو کو لڑتے ہوئے دیکھو تو تیسرا تماشا نہ دیکھے، ان میں آگ نہ بھڑکائے، بلکہ تیسرا جا کر ان میں صلح کرا دے، کیونکہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ ایک اور آگے حکم بیان ہوا، اس کی کئی شکیں ہیں، جو معاشرتی خرابیاں اور برائیاں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ختم کرنا چاہ رہا ہے۔ بیان ہوا پہلی برائی جس سے منع کیا گیا وہ ہے کہ ایک دوسرے کا مذاق اڑانا۔ عام طور پر ایک شخص دوسرے شخص کا مذاق اس وقت اڑاتا ہے جب وہ اسے حقیر اور اپنے آپ کو اس سے بہتر سمجھتا ہے، اس لیے فرمایا کہ جن کے ساتھ تم مذاق کرتے ہو سکتا ہے وہ اللہ کی نظر میں تم سے بہتر ہے۔ یعنی اس میں پہلے حکم میں یہ سمجھایا گیا کہ اگر آپ کسی کا مذاق اڑا رہے ہیں تو ہو سکتا ہے اللہ کی بارگاہ میں وہ آپ سے بہتر ہو، اور
کسی کا دل نہیں توڑنا چاہیے. لہٰذا کسی کا دل دکھانا اپنی آخرت کو تباہ کرنا ہے. لہٰذا کسی کا مذاق اڑانا، یہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں منع کر دیا ہے کہ کسی کا کوئی مذاق نہ اڑائے، کیونکہ وہ ہو سکتا ہے اللہ کی بارگاہ میں تم سے بہتر ہو، اللہ کو یہ بات بری لگ جائے اور تمہارا معاملہ خراب ہو جائے. تو لہٰذا کسی کا مذاق اڑانا نہیں چاہیے، قرآن نے حکم دیا. اسی تحت جو معاشرتی برائی ہے دوسری بیان ہوئی کہ عیب لگانا. یہ سارے حکم سورہ حجرات بیان کر رہی ہے. بیان ہوا عیب لگانا، تانا دینا، ذلیل کرنا، رسوا کرنا. اس تمام چیزوں سے قرآن مجید نے منع کر دیا کہ کسی مسلمان بھائی کو کسی بات کا تانا نہیں دینا، ان پر عیب نہیں لگانا، انہیں ذلیل نہیں کرنا، انہیں رسوا نہیں کرنا. تیسرا حکم بیان ہوا کسی کو برے لقب سے پکارنا یا اس کا نام بگاڑنا. یہ تب قرآن نے منع کر دیا. آپ ہوتا ہے نا، بھائی کا نام ہے احمد اور اسے رنگت کے حساب سے کالو کالو کہہ کر پکارا جا رہا ہے، یا اسے موٹا موٹا کہہ کر پکارا جا رہا ہے، یا اسے کاڑا کہہ کر پکارا جا رہا ہے. قرآن نے منع کیا کہ اس طرح سے نہ پکارا جائے. یا نام کو آدھا لیا جاتا ہے. آج کل لوگوں کے اندر عادت ہے، بچے کا پورا نام ہوتا ہے تو آدھا آدھا نام لے کر پکارتے ہیں. تو فرمایا اس سے بھی منع کیا، نام بگاڑنے سے بھی منع کیا. یا اس کے نام کی جگہ دوسری اس کا کوئی کسی طریقے سے اس کو پکارنا، یہ بھی شریعت نے منع کیا. قرآن نے اس سے روکا ہے، قرآن سمجھا رہا ہے. آگے بیان ہوا کسی کے بارے میں بدگمانی کرنا. یعنی بدگمانی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے تحاشا حدیثیں ہیں. یعنی کسی کے بارے میں بھی یہ کہنا کہ یہ فلانا، کوئی کہہ دے ہم سے کہ یار یہ اس چیز میں ملوث ہے، اب ہم اس سے دور ہٹ رہے ہیں کہ یہ تو اس چیز کے اندر ملوث ہے، اس برائی کے اندر ملوث ہے، بدگمانی کر رہے ہیں اور اس کو پھیلا رہے ہیں. تو فرمایا شریعت نے بدگمانی کرنا یہ بھی جائز نہیں. آگے 5واں حکم اس کے تحت بیان ہوا کہ کسی کے عیوب اور کمزوریوں کو تلاش کرنا اور ان کی پشتوں میں لگے رہنا. اللہ اکبر. یعنی یہ تو اتنا سخت گناہ ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اسی حوالے سے خطبہ دیا اور فرمایا اے لوگوں، میں دیکھتا ہوں کہ تم زبان سے ایمان لائے ہو، دلوں سے ایمان نہیں لائے. یعنی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اے لوگوں، تم مسلمانوں کے عیوب کی ٹو میں لگے رہتے ہو، اور جو ایسا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنے ہی گھر کے اندر رسوا کر دیتا ہے. یعنی جو لوگوں کے عیوب تلاش کرتے ہیں، بھاگتے ہیں پیچھے، کسی طریقے سے پتہ چل جائے اس کے بارے میں، چھوڑوں گا نہیں اس کو، ذلیل کروں گا، لوگوں کو بتاؤں گا اس میں فلاں فلاں برائی ہے. لوگ اس کے پیچھے بھاگتے ہیں، پتہ چل جائے کسی طریقے سے کوئی خامی پتہ چلے تو میں اس کو ذلیل کر دوں زمانے میں. تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کے گھر کا نہیں چھوڑتا، اس کے اپنے ہی گھر کو اس کو ذلیل کر دیتا ہے، اس کا گھر ہی بگڑ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. آخری بات اور اس کے بعد موضوع کو سمیٹ رہا ہوں جو اس کے تحت بیان ہوئی، باہمی تعلقات کی خرابی کا سب سے بڑا سبب کیا ہے یہ بھی بیان ہوا. مال و دولت پر فخر و غرور، اور سورہ حجرات اس کی جڑ بھی کاٹتی ہے. اور بیان ہوا کہ مال و دولت پر فخر و غرور کی وجہ سے باہمی تعلقات خراب ہوتے ہیں. اور دوسرا سبب کیا ہے؟ قوم، قبیلہ، ذات پات، رنگ و نسل، ان تمام چیزوں کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھنے لگ جاتا ہے. اور یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مکرم اور محبوب صرف وہی شخص ہے، عزت والا وہی شخص ہے جو باتقوا ہے. اس کے علاوہ اللہ رب العالمین کسی شخص کو کسی بھی معیار کے حساب سے پسند نہیں کرتا. اب اس آیت میں اس آخری حکم کے اندر دوستو یہ بات واضح سمجھائی کہ کوئی بھی شخص، آج ہوتا ہے نا ہم لوگ یہ بھی بات اختیار کرتے ہیں، بھائی ہم اردو اسپیک والے بڑے اچھے ہیں، ہمارے پاس عقل ہوتی ہے، ہم بزنس بہت اچھی طریقے سے کرتے ہیں، باقی تو بے وقوف ہیں دوسری قوم. اس طرح کی باتیں لوگ کرتے ہیں. تو فرمایا اللہ کے نزدیک ایسے لوگ محبوب نہیں ہیں، یا کوئی قوم کے حساب سے ہو، مال و غرور مال کے حساب سے ہو. فرمایا ان تمام چیزوں پہ جو بھی
کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پکڑ فرماتا ہے، اور فرمایا اللہ تعالیٰ ایسی چیزوں کو قبول نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ قبول کرے گا تو باتقوا شخص، چاہے وہ کسی بھی قوم سے تعلق رکھتا ہو، وہ گورا ہو، کالا ہو، مال والا ہو، غریب ہو، فقیر ہو، مسکین ہو، یتیم ہو، اگر وہ باتقوا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ہے، اور وہ اگر باتقوا نہیں ہے تو شریعت اسے شقی کہتی ہے، یعنی وہ سب سے زیادہ برا ہے، وہ دین میں ناپسندیدہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب نہیں ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بننے والے کام اختیار کریں۔ جو آج ہم نے احکامات سماعت کیے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اسے سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کو آگے پہنچانے، اور قرآن مجید کو سمجھنے کی بھی اللہ تعالیٰ ہمیں آگے زندگی میں بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں ہمیں بہتری لانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ نبی آمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔